بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں معاذ مجید اور گلوبل ہسٹری کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولی اور عاد ثانیہ۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد عاد اولی یعنی قوم عاد ہے، جن میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دوستو، دنیا کے دو مشہور سمندر بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الاحقاف کہا جاتا ہے۔ تاریخی احوالوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ موت کی اس وحشتناک وادی میں قدم رکھنا بھی خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ جنگل اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں اور آبشاروں اور بہت اونچی اونچی عمارتوں اور گھروں سے بھرا ہوا تھا۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت اور بے حیائی جیسے کبیرہ گناہ کرنا شروع کر دیے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان میں اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑیں کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال اپنی قوم کے رشتہ و ہدایت میں مصروف رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ اب وہ اپنے پیغمبر کی بات پر کان تک نہیں لگاتے تھے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا، لہٰذا تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں کہا کہ اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا کر دی۔ اللہ پاک نے بادل کے فرشتوں کو حکم دیا کہ بارش نہ برساؤ، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے اور شفاف پانی کے چشموں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج کم ہونے لگے اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ پیارے دوستو، حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت پریشان رہتے تھے، اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر ان لوگوں کو دعوت دی، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک بار پھر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور بت پرستی جاری رکھی۔ اب عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں ہی خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس خشک سالی سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں یہ مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل قوم پر آتی تو وہ لوگ بیت اللہ شریف کا رخ کرتے، جس سے ان پر سے ہر قسم کی وبا کا خاتمہ ہو جاتا۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ پھر اچانک سے کالے بادل وہاں پر چھا گئے اور قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ لہٰذا ان لوگوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے کی طرف دوبارہ نکل پڑے۔
جیسے جیسے وفد اپنے علاقے کی طرف جاتا آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہیں کی تو ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کرنے کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہو گئے اور کال کا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ پاک نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی ایک کو باقی نہیں چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور وہ سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ تو اس واقعے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی کے برابر ہوا کھولی، بس وہی ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں، مویشیوں اور مالوں کو آسمان میں اٹھایا۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ابھی بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔